سلطان العلم کا دربار عدل، 3 عجیب و غریب مقدمے۔ پہلا مقدمہ وصیت کا راز اور مردے کی گواہی۔ معاملہ دوست اکبر کی موت کے بعد اس کے 3 دوست کریم، رحیم، سلیم نے ساری دولت، حویلی، دکانیں، سکے دان میں لینے کا وعدہ کیا۔ دوسری طرف اکبر کا نابالغ بیٹا علی تھا، جس کے چچا نے دعوے کو جھوٹا بتایا۔ کوئی تحریری وصیت نہیں تھی، صرف دوست کی گواہی تھی۔ بادشاہ کا فیصلہ۔ نمبر 1، بادشاہ نے تینوں دوستوں کے ڈر، بے چینی اور کانپتے ہونٹوں کو پہچانا۔ نمبر 2، انہوں نے انوکھا حکم دیا، کل دربار میں مرحوم اکبر کی لاش پیش کی جائے گی، مرحوم خود فیصلہ سنائے گا۔ نمبر 3، اگلے دن لاش سامنے تھی، بادشاہ نے تینوں کو باری باری سے مرحوم کے کان میں اپنا دعویٰ دہرانے کو کہا۔ نمبر 4، کریم اور رحیم گئے پر کچھ نہیں ہوا۔ نمبر 5، جیسے ہی سلیم گیا، اس کے ہاتھ پاؤں زور سے کانپنے لگے۔ بادشاہ نے اسے فوراً روک لیا اور گرجتے ہوئے کہا، رک جا سلیم، تو نے جھوٹ بولا ہے، یہی تیرا ڈر ہے، یہی تیری جرم کی سب سے بڑی گواہی ہے۔ نمبر 6، نتیجہ، ڈر اور ضمیر کے جاگنے پر تینوں نے جرم قبول کیا، ساری دولت علی کو ملی اور تینوں کو سزائے قید۔ دوسرا مقدمہ، لالچ کا بٹوارا اور گدھے کی جان۔ معاملہ بوڑھے کسان ابراہیم کی موت کے بعد ان کے تینوں بیٹے احمد، محمود، جمال ایک چھوٹی زمین اور ایک بوڑھے گدھے کے بٹوارے پر لڑ رہے تھے۔ ہر کوئی زمین اور گدھا دونوں چاہتا تھا۔ بادشاہ کا فیصلہ۔ بادشاہ نے ان کے لالچ کو پہچانا، جس سے وہ بھائی چار بھول چکے تھے۔ انہوں نے نرالا حکم سنایا، زمین کے 3 برابر ٹکڑے کر دو اور گدھے کو بھی 3 برابر حصوں میں کاٹ دو، ہر بھائی کو زمین اور گدھے کا ایک ایک ٹکڑا ملے گا۔ یہ سن کر تینوں حیران رہ گئے۔ جلاد گدھے کو مارنے بڑھا، سب سے چھوٹے بھائی جمال کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ وہ گڑ گڑایا، حضور، اس بے زبان جانور کو نہ ماریں، یہ ہمارا سہارا ہے، ہم آپس میں مل جل کر رہ لیں گے۔ باقی دونوں بھائیوں نے بھی معافی مانگی۔ نتیجہ، بادشاہ مسکرائے، انہوں نے فرمایا، اصلی وراثت زمین گدھا نہیں بلکہ تمہارا آپس کا پیار اور تعاون ہے۔ انہوں نے گدھے کو بخش دیا اور تینوں کو مل جل کر استعمال کرنے کا حکم دیا۔ تیسرا مقدمہ، 3 دعوے دار، ایک قتل اور انسانیت۔ معاملہ ساہوکار جمشید کا قتل ہوا، کوٹری سے لوہار، قاسم، بنکر، نصیر، مزدور تبال پکڑے گئے۔ حیرانی یہ تھی کہ تینوں ہی خود کو قاتل بتا رہے تھے۔ قتل کے اوزار تھے مقدر، سوئی، رسی۔ بادشاہ کا فیصلہ۔ بادشاہ نے ان تینوں کے ہاؤ بھاؤ پیش کیے گئے اوزاروں کو باری باری سے دیکھا۔ انہوں نے اوزاروں اور زخمیوں کے ملان سے جھوٹ کا پردہ فاش کیا۔ بنکر نصیر جھوٹ بول رہا تھا، سوئی موچی کی تھی، گلے میں سوئی کا نشان نہیں تھا۔ مزدور تبال جھوٹ بول رہا تھا، گلے میں رسی کے نشان نہیں تھے، گردن ٹوٹی ہوئی تھی، رسی صاف تھی۔ اصل قاتل لوہار قاسم نکلا، جس کی مقدر پر خون کے چھینٹے تھے اور وہ زخم سے مل کھاتی تھی۔ اصل حقیقت مرحوم ظالم ساہوکار تھا۔ لوہار نے غصے میں قتل کیا، بنکر اور مزدور نے انسانیت اور یکجہتی دکھانے کے لیے اور لوہار کے خاندان کو بچانے کے لیے جھوٹا اقرار کیا تھا۔ نتیجہ، بادشاہ نے لوہار قاسم کو قید کی سزا سنا دی، لیکن ساہوکار کے ظلم اور ساتھیوں کی نیک نیتی کو دیکھتے ہوئے ان کی جان بخش دی۔ باقی دونوں کو رہا کیا گیا اور سب کے قرضے معاف کیے گئے۔ بادشاہ کا سبق۔ بادشاہ نے سمجھایا، قانون کی کتاب تو ہر کوئی پڑھ سکتا ہے، مگر انسانی دل کی کتاب پڑھنے کے لیے انسانیت چاہیے۔ میں صرف ان کے چہروں کے ہاؤ بھاؤ اور ان کی بے چینی، ان کے ڈر اور ان کی نیت کو پڑھتا ہوں۔ سچائی کبھی چھپتی نہیں۔ انصاف کا مقصد صرف سزا دینا نہیں بلکہ
حقیقت باہر لانا اور مظلوم کو حق دلانا بھی ہے۔